وطالبان علماء العلمية وأساتذة العلوم العليا والماتية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك الحمد يا الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله البصير القدير، وصدق رسوله البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیونکہ جس کے مولا ہے محمد اس کے مولا ہے علی. من کنت مولاه فعلی فعلی. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے مولا ہے محمد اس کے ہیں مولا علی. عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. جب بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. جب بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. تلاوت کردہ آیت شریفہ پر مفصل معروض کرنے سے قبل آئیے مراد پر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے کونین سلطان دائم سرکار مددار و دیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پرانوار میں جھوم جھوم کر ہدیت پاک پیش کر لے پڑھیں بابا سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو اپنے حضرات کو معلوم ہے کہ کل کی تقریر خلفائے ثلاثہ
کا ذکر جمیل ہوا، اور آج خلیفہ چہاروں شان کائنات مولائے کائنات فاتح خیبر داماد پیغمبر حسنین کے بابا خاتون جنت کے شوہر نامدار کا ذکر جمیل عادت کے مطابق چند اشعار منقبت کے آقای حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آواز بڑھے گی۔ ایک بار اور دوسرے پاک سنا دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم ملے ہیں میں عالم اور رسول کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سمجھنا ہے تو رسول کی زندگی پاک کو سمجھو۔ اور پھر بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو علی سے سمجھو۔ تنہا فرد واحد مولائے کائنات کے ذات ہے، آپ ارشاد فرماتے تو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ یہ شان حضرت علی کی۔ تو شاعر مولائے کائنات کی شان میں کس طریقے سے لکھا کہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے مزاج ملتا ہے، کل امام کا امام سے مزاج ملتا ہے، جو بنا میں تھی گونجی اسی ازا کی قسم، جو بنا میں تھی گونجی اسی ازا کی قسم، میرے قرآن سے
یہ ایک جیسے ہے سخا میں اور عطا میں، یہ ایک جیسے ہے بتا ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ اور ذرا بولنا کربل کرائیے کہ ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، کربلا میں 6 مہینے کا کون تھا؟ ذہن و فکر میں ایک نام بھول گیا، وہ ہے حضرت امام علی مقام سرکار کہ ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ اور یہ بھی شعر آخر سنانے کے حوالے کہ جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج عزیزان ملت اسلامیہ، شیر خدا مولائے کائنات داماد پیغمبر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا شان پائی ہے، کیا عزت پائی ہے، کیا عظمت پائی ہے، کیا مقام پایا ہے، کیا رفعت پائی ہے، کیا شوکت پائی ہے۔ آپ کی والدہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، ماں کے شکم میں ہے حضرت علی، ماں کے پیٹ میں ہے حضرت علی، ولادت کا وقت قریب ہے، آپ کی والدہ نکلے کعبۃ اللہ شریف کے طواف کے لیے، حدود کعبہ ہی کے اندر موجود ہے آپ کی والدہ، اور آپ کو درد شروع ہو گیا، آس پاس میں کوئی مکان نہ تھا، کوئی سایہ نہ تھا، کوئی جگہ نہ تھی، اللہ اکبر،
شکم میں ہے مولا کائنات، آپ کی والدہ کو کرنے زر شروع ہو گیا۔ کعبۃ اللہ شریف حرم محترم کے اندر ہے، اب کوئی جگہ نہیں، ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی گھر نہیں، اللہ کا گھر موجود، کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھلا، حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر حضرت علی پیدا ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر حضرت مولا کائنات پیدا ہو رہے ہیں، حسنین کے نانا کی ولادت، حسنین کے بابا کی ولادت ہو رہی ہے، مولا کائنات کی ولادت ہو رہی ہے، پیدا ہو گئے ہیں حضرت علی۔ اب آپ کی والدہ آپ کو لے کر کے گھر پہ آئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، لیکن حضرت علی نے اپنی آنکھ نہیں کھولی۔ والدہ پریشان ہے، آخر میرا بیٹا آنکھ کیوں نہیں کھول رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بیٹا آنکھوں سے نابینا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے؟ والدہ پریشان ہے، والد بھی پریشان ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آخر کیسا کیا کریں؟ خبر پہنچی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، علی کی ولادت ہوئی ہے، لیکن 2 دن ہو گیا ہے، ابھی انہوں نے آنکھ نہیں کھولی ہے۔ تشریف لے گئے میرے نبی پہنچے، کونین کے تاجدار پہنچے، امت کے غمخوار پہنچے، شفیع روز شمار پہنچے، انیس بے کسا پہنچے، 4 احساس درد مدنہ پہنچے، رحمت للعالمین پہنچے، شفیع المذنبین پہنچے، انیس الغریبین پہنچے، راحت العاشقین پہنچے، ارشاد فرماتے ہیں لا اور بچہ مجھے دو۔ حضرت علی ہے، حضرت علی کی والدہ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں مولا کائنات کو دیا۔ مولا کائنات جب میرے آقا کی گود میں آئے، سبحان اللہ، نبی کی گود میں آ رہے ہیں، نبی نے علی کو دیکھا اور پھر اس کے بعد جیسے ایک نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت علی تشریف لائے، علی نے آنکھیں کھول دی، سبحان اللہ، علی نے آنکھیں کھول دی ہے۔ اب علی آنکھیں کھول رہے ہیں، سامنے رخ مصطفیٰ دکھائی دے رہا ہے۔ گویا علی کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ کعبے میں ولادت ہوئی ہے تو علی کی آنکھ کھلے تو پہلے اس کا چہرہ دیکھو جس کے صدقے میں کعبے کو فضیلت ملی ہے، جس کے صدقے میں کعبے کو وقار ملا ہے، جس کے صدقے میں کعبے کو مقام و مرتبہ ملا ہے، جس کے صدقے میں کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت و صیانت ہوئی تھی، جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ علی کی آنکھ کھلے تو جلوہ مصطفیٰ ہو، علی کی آنکھ کھلے تو نگاہ مصطفیٰ ہو، علی کی آنکھ کھلے تو رخ مصطفیٰ ہو، علی کی آنکھ کھلے تو دیدار مصطفیٰ ہو۔ علی نے بولی سب سے پہلی نظر تو پڑی وہ نبی کے نتیجے میں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی اور جس نے آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا ہو، اس کے مقام مرتبے کا عالم کیا؟ آنکھ کھولے نبی کا چہرہ دیکھا، اور یہی نہیں، جب کی مدینہ المنورہ میں ایک بار قحط پڑ گیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے علی کو مانگ لیا تاکہ چچا کے اوپر بوجھ کم رہے کفالت کا۔ مولا کائنات کو پیارے آقا نے اپنی کفالت میں لیا،
اپنے ذمہ کرم پڑھ لیا، میرے آقا علی کی خود پرورش فرما رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے وہ جوش اور ولولے کی کانپتے تھے مرحلے، نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاؤں کے تلے وہ جوش اور ولولے کی کانپتے تھے مرحلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، مچا دی ہر سکھل بلی علی علی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر شفقت پرورش پا رہے مولا کائنات۔ ایک رات ایسا ہوا کہ رات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، رب کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ حضرت علی کی آنکھ کھل گئی، حضرت علی کی آنکھ کھل گئی۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی عبادت کر رہے ہیں، قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہا ہے، قیام ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، قعدہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی کا ابھی بچپن کا معاملہ ہے، سمجھ نہ سکے، لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ لوگ رات میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ رات میں کیا کر رہے تھے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی ہم رات میں اپنے رب کی عبادت خالق کائنات کی عبادت کر رہے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف اسی کی ہے، وہی معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کر رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے۔ علی میرے آقا علی کی دعوت ہے، علی تم بھی اسی مذہب میں آ جاؤ، علی تم بھی اسی مذہب میں آ جاؤ، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ میں پہلے اپنے ابا جان سے پوچھ لوں، پہلے اپنے والدین محترم سے پوچھ لو، پھر اس کے بعد قبول کر لوں گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت اسلام ظاہر نہ ہوا، اسلام علی الاعلان ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علی اگر قبول کرنا ہے تو کرو، نہیں تو ظاہر بھی مت کرو، قبول کرو اور اس کو ظاہر بھی مت کرو۔ حضرت مولا کائنات صبح سے شام کو ہو گئی، لیکن علی کے دل میں نبی کی بات علی کے دل میں نبی کی بات کی بات چکی تھی۔ دوسرا دن ہوتا ہے، مولا کائنات بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں، پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مولا کائنات سرکار اعلیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جس وقت حضرت علی نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر شریف 8 یا 10 سال کی، بعض روایتوں میں 8 سال، کسی میں 9 سال آتا ہے، کسی میں 10 سال۔ سرکار اعلیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 8-10 سال کی آپ کی عمر شریف تھی، گویا کہ بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی۔ اب حضرت علی نے اسلام قبول کر چکا، عورتوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بڑوں میں جس نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ ہے مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور آپ کے نام کے ساتھ خاص طور سے جو سیلا لگایا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ اسی لیے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے اور جب نگاہ کھولی تو جمال مصطفیٰ دیکھا، مصطفیٰ کی گود میں پلے، مصطفیٰ کے سائے میں پلے، مصطفیٰ کے سائے عاطفت میں رہے اور کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی۔ جب مصطفیٰ کی گود مل گئی، مصطفیٰ کا سایہ مل گیا، مصطفیٰ کا سایہ عاطفت مل گیا، مصطفیٰ کی پرورش مل گئی، مصطفیٰ کی شفقتیں مل گئی، مصطفیٰ کی نظر رحمت مل گئی، تو وہ شخص اس کی نگاہ کیسے دوسری طرف وہ چہرہ جسے قرآن بتاتا ہے، وہ زلف مبارک جسے قرآن واللیل اذا سجا کہتے، وہ نگاہ جسے قرآن ما زاغ البصر وما طغى کہتے، وہ ہاتھ جسے قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہتے، وہ سینہ جسے قرآن علم نشرح لک صدرک کہتے۔ اب ان سب کے دائرے میں جس کی پرورش ہو جائے وہ ہر چیز میں ممتاز، علم میں ممتاز، فضل میں ممتاز، جمال میں ممتاز، کمال میں ممتاز، تقوی و طہارت میں ممتاز، شجاعت میں ممتاز، بہادری میں ممتاز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا جری اور بہادر علی سے پہلے نہ دیکھا گیا ہے، نہ علی کے بعد قیامت تک کوئی ہو سکتا۔ ہجرت کی رات پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر پہ سوئے، حضرت علی دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ کانٹوں بھرا بستر، میرے نبی نے حضرت علی کو بستر دیا، ارشاد فرمایا ہے علی سو جاؤ، صبح اٹھنا۔ کفار مکہ پلان کر رہے تھے، پلاننگ تھی کہ نبی کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، تو جو سرکار کا بستر تھا وہ کانٹوں بھرا بستر تھا، اس لیے کہ قتل کا منصوبہ پہلے ہی بنایا جا چکا تھا کہ رات میں قتل کر دیا جائے گا معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی، اے محبوب اب ہجرت کرو۔ اب محبوب تو ہجرت فرما رہے ہیں، بستر علی کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، فلاں فلاں کی امانتیں ہیں انہیں ذکر کر دینا، ان کے بعد پھر مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی میں اتنی اچھی نیند کبھی نہیں آئی تو ہجرت کے بعد علی کے بستر پر آئی، اس لیے کہ علی سوتا ہے تو زندگی کا بھروسہ نہیں، لیکن اس دن جب علی سویا تو نبی کی بات یاد تھی، میرے آقا نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، تو میں جانتا تھا کہ علی کو اس رات موت نہیں آ سکتی۔ حضرت مولانا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے خندق ہو، علی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں۔ بدر میں بھی دشمنوں کو دھول چٹائی، جنگ احد میں جب مسلمانوں کا شیر اعظم لکھا گیا، کفار نے اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا، پہلے میں نے میرے آقا کو پہلے میرے آقا دکھائی نہ پڑا، پھر میں نے شہیدوں میں تلاش کیا، میرے آقا نہ ملے،
ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا علی اگر نبی نہیں تو علی کی زندگی بیکار. علی نے تلوار اٹھائی اور لشکر کفار پر ایسا کاری ضرب لگاتے ہوئے آگے بڑھے. کئی ایک کو تو فنار کیا اور جب فنار کرتے چلے گئے علی کی تلوار چلنے لگی تو کفار پیچھے ہٹنے لگے, دائیں بائیں کرنے لگے اور یہاں تک کہ حضرت علی آگے بڑھے. جب کفار ہٹے تو سامنے رخ مصطفیٰ نظر آ گیا. میرے آقا کا چہرہ دیکھا. دیکھنے کے بعد حضرت علی دوڑے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں قدم مصطفیٰ میں گرے یا رسول اللہ میں نے سمجھا تھا ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن علی کی غیرت یہ دوبارہ نہیں کر رہی تھی جب تک علی اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو نہ دیکھتے. علی یقین نہیں کرے گا. اب جب علی پہنچے ہیں اب کفار چاروں طرف سے نبی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کا آگے بڑھو ان کا مقابلہ کرو. اب کفار غور آ رہے ہیں ایک ساتھ کئی آتے نبی پر حملہ کرنے کے لیے. حضرت علی اکیلے مقابلہ کر رہے مولا کائنات. وہ شجاعت وہ بہادری. آگے بڑھو جنگ خندق مولا کائنات ہے. عرب کا بہت بڑا پہلوان عمرو بن عبد الود جھومتا ہوا ہاتھی کی طرح آگے بڑھا. پورا لوہے سے جکڑا ہوا, لوہے کے خوب سب کچھ پہنا ہوا ہے, جھوم رہا ہے ہاتھی کے طریقے سے. مولا کائنات نے دیکھا تو ارشاد فرمایا عبد تو کہتا گیا کوئی دو اچھی باتیں بتائے تو میں ایک کو کر لیتا ہوں. اس نے کہا ہاں ٹھیک میں چیزیں بتاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو ان کے مذہب مسلمان ہو جا. اس نے کہا یہ نہیں ہو. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے یا تو پھر اسلام لے آیا دوسری بات جنگ کے لیے تیار. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ عمرو بن عبد الود جھومتا ہوا آیا اور جدھر لشکر اسلام تھے مجاہدین اسلام تھے اس نے کہا کوئی میرے مقابلے کے لیے تو بھیجو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی تلوار حضرت علی بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اجازت دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی عمرو بن عبد الود بڑا نامی پہلوان 1000 سواروں کے برابر اکیلا مانا جاتا. حضرت علی بیٹھ گئے. پھر دوسری بات پھر اس نے للکارا. پھر علی کھڑے ہو گئے. آقا اجازت دیجیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی یا عمرو بن عبد الود. تیسری بار جب اس نے للکارا پھر علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اجازت دیجیے. نبی نے ارشاد فرمایا علی یا عمرو بن عبد الود ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ عمرو بن عبد الود ہی کیوں نہ ہو. عمرو بن عبد الود ہی کیوں نہ ہو. گئے مقابلے سے ادھر سے مسل سے عمرو بن عبد الود ہے اپنا قصیدہ پڑھ رہا اپنی بہادری کی طرح نگارا. کہا کون ہو. کہا علی ہوں ابو طالب کا بیٹا. اس نے کہا تم ابھی بچے ہو کوئی بڑا نہیں ہے. اشراف میں کوئی بڑا نہیں ہے جو بچے کو میرے مقابلے کے لیے بھیج دیا گیا ہے.
علی نے فرمایا بچوں کی باری بعد میں آئے گی، پہلے بڑوں کی باری بعد میں آئے گی، پہلے تو اس بچے سے مقابلہ کر کے دیکھا، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، پہلے تو مقابلہ کر۔ عمرو بن عبد بن چھپٹا گھوڑے سے نیچے اترا، تلوار نکالی، کاری سواری، بہت زور کی ضرب لگائی اس نے، اتنی وزنی تلوار، اتنا زور سے وار کیا، حضرت علی نے ڈھال پر روکا، لیکن اتنا خطرناک اس کا وار تھا، ایسے نہیں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا، ڈھال کو کاٹتی ہوئی آپ کے سر مبارک تک اس کی تلوار آ گئی، لیکن جب وار کرنے کی باری آئی مولا کائنات کی، شیر خدا کی، مولا کائنات نے جب ذوالفقار حیدری چلایا، ذوالفقار حیدری جب اٹھی، فضا میں چمکی، اور چمکنے کے بعد ایک ہی وار ہوا تھا کہ وہ عمرو بن عبد جو جھوم رہا تھا ہاتھیوں کے جیسا، علی کی تلوار چلی، ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹتی ہوئی زمین، ایک وار میں علی کے ڈھیر ہو گیا۔ یہ مولا کائنات، آؤ علی کی شجاعت دیکھنا چاہو، آؤ خیبر میں آؤ، خیبر میں آؤ، جنگ خیبر ہے، اللہ کے پیارے حبیب سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا، اسلامی علامت عطا فرمایا، لیکن خیبر فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن حضرت فاروق اعظم کو علم عطا فرمایا، لیکن پھر بھی خیبر فتح نہ ہو سکا۔ فتح ہونا تو اسی کے نام پہ لکھا تھا۔ شام ہوتی ہے، تیسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کر کے لائے گا، ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کر کے لائے گا۔ رات رات پورے صحابہ عبادت میں لگے، سب کی ایک ہی تمنا تھی، کاش یہ جھنڈا مجھے ملے، کاش میرے آقا جھنڈا مجھے عطا فرماتے، میں خیبر بن جاؤں۔ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، ہمیں وہابی نہیں تھے، وہ جانتے تھے نبی نے کہہ دیا ہے کل ہو کر رہے گا، نبی جس کو جھنڈا دے گے وہ خیبر فتح کر کے لائے گا۔ اس لیے سب کے دل میں خواہش تھی، رات بھر اسی تمنا میں رہے، عبادت کیے، ریاضت کیے، قرآن کی تلاوت کی، نوافل پڑھی، تمنا سب کی یہی تھی۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، صحابہ جمع ہو گئے نبی کے گرد، سب نبی کے رخ طیبہ کو دیکھ رہے، کاش نبی کے لمحۂ مبارک سے ہمارا نام آ جائے، کاش نبی کے مقدس جو ہوٹوں پہ ہمارا نام آ جائے، کاش نبی کی زبان کھلے اور ہمارا نام پکار لیا جائے۔ اب سب کی خواہش یہی ہے، سب نبی کے لمحۂ مبارک کو دیکھ رہے ہیں، وہ لمحۂ مبارک جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نظر سلام و سلام، وہ دہن جس کی ہر بات پر یہ خدا، چشمۂ عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اب نبی کی نبوت والی زبان ضروری ہے، نبی کی نبوت والی زبان جب کھلی، لمحۂ مبارک نبی کے ہلے، ارشاد فرماتے ہیں نا علی، کہاں ہے علی؟ صحابہ نے پھر سوچا کہ ابھی بھی موقع مل سکتا ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ آنسو سے چشم کے چلا رہے، آئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی کو بلایا جائے، علی کو۔ مولا کائنات حاضری بارگاہ مصطفیٰ، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ ادھر آوان، برابری کرنے والوں تم تھوک دو تو بیماری پھیل جائے، تم تھوکو تو تمام سے وائرس پھیل جائے، اور نبی کا معابد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت علی کی آنکھ آئی ہوئی ہے،
شدید تکلیف میں ہے، نبی نے دوا نہیں کھلائی، طبیب نہیں بلایا، لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھ میں لگا دیا، سبحان اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھ میں لگا دیا، علی کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس دن میرے نبی نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اس دن اس آنکھ سے پہلے سے زیادہ دکھائی دینے لگا۔ علی کی آنکھیں اچھی ہو چکی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں اسلامی علم عطا فرمایا، علی جاؤ خیبر فتح کر کے لے کر کے آؤ، پہلے اسلام کی دعوت دینا، دعوت اسلام پیش کرنا، اور اگر نہ مانے تو پھر آگے کا معاملہ جنگ کا ہے۔ حضرت علی آگے بڑھا۔ اب یہاں پر دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں آتی ہے کہ مرحب جو قلعہ خیبر کا ہیڈ تھا وہ خود آگے بڑھا، بہت بڑا پہلوان، جریب بہادر طاقتور، آگے بڑھا حضرت مولا کائنات کے سامنے، مولا کائنات نے اس کو اسلام کی دعوت دی، پہلے اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جاؤ، لیکن وہ جھومتا رہا اپنی ہی مستی میں، اس کا کفر نہ کٹا، اس نے بھی اپنا خطبہ پڑھا، مولا کائنات نے بھی اپنا خطبہ پڑھا، فریقین میں جنگ شروع ہوئی۔ جب مراحب نے مولا کائنات پر وار کیا، مولا کائنات نے اس کے بعد کو روک لیا، لیکن جب علی کے ذوالفقار چلی تو سر سے جو پڑی ہے کنپٹی تک کاٹتی ہوئی چلی آئی، دو ٹکڑے کر دیا، دو حصوں میں اس کا تھا۔ اب خیبر کا دروازہ جو بند تھا، اتنا بڑا اتنا وزنی دروازہ، علی آگے بڑھے، لڑتے ہوئے دروازہ تک پہنچے، وہ دروازہ جو کھولا نہیں جا رہا تھا، وہ دروازہ جس کی حفاظت کے لیے ہزاروں سپاہی موجود، اتنا وزنی اتنا محفوظ دروازہ، لیکن جب علی پہنچے ہیں دروازے پر، دروازے کو اپنے حوالوں سے پکڑا، ہلایا، اور ہلانے کے بعد اکھاڑ کر کے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اتنا وزنی دروازہ، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی نے جب جنگ کے بعد اس دروازے کو پھینک دیا تو 40 لوگ مل کر کے بھی اسے اٹھانا پڑا۔ اللہ جسے مولا کائنات نے اپنے ایک بازو پر اٹھایا تھا، 40 لوگ مل کر کے اس دروازے کو ہٹا نہ سکے، علی نے اٹھایا۔ آسمان کے فرشتے یہ پکار اٹھے، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فلا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے جری، ایسے بہادر، شجاعت کے شہسوار۔ اب آؤ اور آگے بڑھو، شجاعت کے شہسوار تو ہوئے، لیکن مصطفیٰ سے عشق کتنا ہے، مصطفیٰ سے عشق کتنا ہے۔ صحابہ کی وادی ہے،
صحبہ کی وادی ہے، شام کا وقت ہے، حضرت علی بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیا۔ نبی کا سر علی کی گود میں، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت ہو گیا عصر۔ اب حضرت سوچ رہے ہیں نماز بھی پڑھنی ہے، سورج بھی ہونے کو ہے، نماز بھی وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے حفاظت کرو نماز کی، اور خاص کر وسطیٰ نماز یعنی نماز عصر کی۔ اب وہی عصر کی نماز ہے، مولا علی کبھی آسمان کے سورج کو دیکھ رہے، کبھی نبوت کے سورج کو دیکھ رہے، اوپر دیکھ رہے ہیں دنیا کا سورج ہے، سورج میں دیکھ رہے ہیں تو نبوت کا سورج ہے۔ دل میں خیال آتا ہے اب یہاں پہ عقل کی اور عشق کی لڑائی ہو رہی ہے۔ عقل کہتی ہے علی جگہ جو نہیں تو نماز چلی جائے، نماز عصر ہے جس کی حفاظت کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ عشق کیسا ہے علی، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لو گے، محبوب کے آرام میں خلل آ جائے گا، یہ موقع تمہیں بار بار نہیں ملے گا۔ آج نبی تمہاری گود میں، نبی کا سر تمہارے زانوں پر ہے، یہ موقع تمہیں بار بار نہیں ملے گا۔ اے علی ایسا کوئی کام مت کرنا کہ نبی کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ اب عقل اور عشق کی لڑائی ہے، عقل کہہ رہی ہے جگہ تو عشق کہہ رہا ہے مت جگانا، یہ ہمیشہ دونوں کی لڑائی رہتی ہے، دونوں کی ہمیشہ لڑائی رہتی ہے۔ عقل کچھ اور کہتا ہے، عشق کچھ اور۔ اب یہاں پہ بھی عقل اور عشق کی وہی لڑائی، عقل کہتی ہے نماز چھوٹ جائے گی، عشق کہتا ہے عقل کہتی ہے اٹھا دو، عشق کہتی ہے مت اٹھانا، نبی کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کے آرام میں اگر تمہاری وجہ سے خلل پڑ گئی تو تمہارا ایمان غائب ہو جائے گا، ایمان کا بھی تو خطرہ۔ ارے وہ محبوب ہے کیا تمہیں محب کہ آرام میں خلل ڈالے؟ حضرت علی سورج تیزی سے اپنی غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، علی نے علی تو یہی کہتے ہیں کہ نماز سے ادا محبت قضا ہو کیسے ادا نہیں اٹھایا علی نے، لیکن صلاۃ وسطیٰ قضا ہو گئی تھی تو دل میں خلل پیدا ہو، دل میں ہو اٹھی نماز کے لیے، حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو اور ان آنسوؤں کا ایک قطرہ موتی بن کر کے رخ مصطفیٰ پر پڑا، سبحان اللہ۔ باپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نبی سو رہے تھے؟ اللہ کے نبی سوتے ہیں لیکن ان کا دل بیدار رہتا ہے، وہ باخبر رہتے ہیں، تو نبی بھی علی کو دیکھ رہے، نبی بھی علی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک چیز اور یاد رکھنا، جب نمرود کا مناظرہ ہوا تھا نا، کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چیلنج کیا تھا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم کی طرف لے جاتا ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال،
سورج کی طرف لیا تو قرآن میں ہے نا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر کافر تو ہوا شروع ہے وہاں وہ نمرود حل نہ کر پایا اب آؤ صحبہ میں وہاں سوال کیا گیا تھا کہ نمرود اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال اب ہوا کہ صحبہ میں سورج غروب ہو چکا ہے علی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے سارے مصطفیٰ پر گرے ہیں میرے نبی نے آنکھیں کھولی ارشاد فرماتے ہیں ماجدی کا یا علی اے علی کس چیز نے رلایا ہے حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور رونے کی وجہ نہیں بس یہی خدش ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے میرے نبی نے علی کے چہرے کو دیکھا ارشاد فرماتے ہیں علی یا اللہ اے علی وضو کرو علی بھی جانتے تھے نبی کا اختیار علی جانتے تھے نبی کا پاور کتنا ہے آج کل کا کوئی انسان ہوتا ہے تو اگر کوئی کہتا وضو کر رہے اب تو سورج غروب ہو گیا اب کہاں سے نماز ملے گی اب تو نماز ہماری چھوٹ گئی لیکن علی جانتے تھے کہ جو ذات ہمارے سامنے موجود ہے پیغمبر اعظم کی یہ وہ ہے جن کے سجدے میں چاند اور سورج ہے انہیں کے سجدے میں سورج کو روشنی ملی ہے چاند کو چاندنی ملی ہے ستاروں کو تازگی ملی ہے حضرت علی نے وضو کیا اور وضو کر کے فارغ ہوئے تھے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں سورج پلٹ کر کے عصر کے وقت پر آ گیا ہے اللہ اللہ مولا کائنات ہے اب سورج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے لیے واپس پلٹایا تاکہ علی کی نماز ادا ہو جائے نماز ادا کی مولا کائنات نے شاعر کہتا ہے صحبہ کا وہ پیارا منظر صحبہ کا وہ پیارا منظر دیکھ کے بولے یہ ہے ڈوبا سورج واپس لانا سب کے بس کی بات نہیں اب آپ بتائیے یہ مناظرہ جو ہوا تھا نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان کہ اگر خدا ہو تو سورج کو پچھم سے نکالو اور میرے نبی نے صحبہ میں پچھم سے واپس بلایا کہ نہیں بلا لیا اب کیا سمجھا جائے اب آج جو لوگ کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسا ہے انہی واقعات کے بعد یہ تو رب نے حکم دیا تھا یہ محبوب یہ انسان وہ ہے جنہوں نے عزیر اسلام کا ایک معجزہ دیکھا تھا تو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ نے دیکھا تھا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا قرآن میں اس کا ذکر وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله زمانہ ششت کا زمانہ حیران تھا کہ جو مناظرہ جو چیلنج نمرود کو خدائی کے لیے کیا گیا تھا وہ صحبہ کے میدان میں محمد عربی نے پورا کر کے دکھا دیا تھا سورج کو پچھم سے واپس نکال دیا تھا زمانہ حیران تھا کہ اب انہیں خدا کہہ دیا جائے کہ خدا کا بیٹا مان لیا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو تو فرما دے قل انما انا بشر رب نے فرمایا تھا محبوب فرما دو اے محبوب تم فرما دو سرکار کے لیے حقیقت محبوب آپ فرما دو رب نے کہا تھا آپ فرما دو محبوب آپ فرما دو میں انسانی شکل صورت میں تمہارے جیسا ہے لیکن پھر بھی فرق ہے
الی انما الہکم الہ واحد. سرکار کے معجزات ایک طرف. اچھا جب رب نے سرکار کو بھیجا اس سے پہلا سن گیا بچاکم من اللہ بھیجا تو ایک فرمایا تھا نا بچاکم من اللہ. اچھا جب معراج میں بلایا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یہاں پہ فرمایا بھیجا تو کیا فرمایا بچاکم من اللہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ گئے. اور جب بلایا اپنے پاس تو کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. یہاں نور وہاں بندہ. معاملہ کیا ہے؟ بھیجا تو نور بلایا تو بندہ. ہمیں بھیجا تو نور اس لیے کہا کہ کوئی میرے محبوب کو اپنے جیسا نہ کہہ دے. جب آسمان پہ بلایا تو بندہ اس لیے کہا تاکہ میرے محبوب کو کوئی خدا نہ کہہ دے. حضرت علی علم میں فضل میں تقوی شعاری میں پرہیزگاری میں ہر چیز میں لاجواب. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک معاملہ آیا. ایک عورت کا معاملہ تھا, زانیہ عورت کا معاملہ تھا. فاروق اعظم نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. پہنچے مولا کائنات. مولا کائنات نے کہا ہے خلیفۃ المسلمین کیا آپ کو معلوم نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ زنا کا تعلق زانیہ سے ہوتا ہے لیکن اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. لہذا فیصلہ بدلا جائے اور جب تک وہ بچہ اس طرح کے شکل میں ہے تب تک اس کو سنسار نہ کیا جائے. یہ قصور ماں کا ہے, بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. جب تک بچہ ماں کے شکم میں ہے اور جب تک بچہ یا میں رضاعت سے گزر رہا ہے تب تک ماں کو سنسار نہیں کیا ماں کو سزا نہیں دی. عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرماتے ہیں علی آپ نے مجھے بچایا, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل میں ایسے نہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. کیسا بھی معاملہ ہو کسی بھی قسم کا معاملہ ہو حضرت علی کی بارگاہ میں سارے معاملے کا حل وہاں. ایک شخص کا معاملہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا. ایک شخص نے اپنے لڑکے کو اپنے شہزادے کو یمن سے بھیجا, ساتھ میں غلام کو کر دیا. راستہ میں غلام نے شہزادے سے بڑی مار پیٹ, دونوں میں مار پیٹ ہوئی. جب کوفہ پہنچے تو جو غلام تھا اس نے شہزادے کے اوپر دعویٰ کر دیا اور اس کو بیچنا چاہا. غلام نے دعویٰ دیا شہزادے کے اوپر کہ یہ میرا غلام ہے, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. وہ بھاگا خلیفۃ المسلمین مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کہا حضور ایسا معاملہ یہ میرا غلام ہے لیکن یہ مجھے غلام بنا کر کے بیچنا چاہتا ہے. مولا کائنات کی بارگاہ میں جب معاملہ پہنچا تو مولا کائنات نے غلام سے کہا کہ دیوار میں 2 سوراخ کرو. سوراخ کر دیے گئے. کہا ان دونوں کو لے جا کر کے ان سوراخ کے اندر سے ان کا سر باہر نکالو. دونوں کے سر کو ڈال دیا گیا, سر باہر کی طرف نکلا. مولا کائنات نے اپنے غلام سے کہا اب ذرا میری تلوار لے کے آ جاؤ. تلوار لے کر کے آئے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اب غلام کا سر اڑا دو. غلام کا سر اڑا دو. اتنا کہنا تھا جو اصل میں غلام تھا پلٹ کر کے اس نے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا. جو حقیقت میں غلام تھا
اس نے فوراً اپنا سر پیچھے کی طرف پیچھا. مولا کائنات نے اس کو سزائے دی، شہزادہ تھا، اس کو واپس جمع بھیجنی. کیسا بھی فیصلہ، دو عورتوں کی لڑائی چل رہی تھی، معاملہ پہنچ گیا، لڑتے لڑتے پہنچ گئی بارگاہ خلیفۃ المسلمین میں. مولا کائنات نے پوچھا کس بات کی لڑائی ہے؟ انہوں نے کہا وہی بچہ میرا ہے. دونوں بچے کے لیے لڑ رہی، ایک کرے یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے. دونوں میں جھولا کی کوئی نوبت نہیں ہے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میرا تلوار لے کر کے آؤ. اب عورت نے انہیں کہا کہ حضور تلوار کیوں منگا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے ہوں گے، ایک تم لے لینا، ایک تم لے لینا، یعنی دونوں آدھا بانٹ لینا. مولا کائنات کا اتنا کہنا تھا جو اس کی حقیقی ماں تھی، جو اس کی اوریجنل ماں تھی، جو سچی ماں تھی، اس نے مولا کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیے، حضور ایسا نہ کرنا، یہ میرا بچہ نہیں ہے، بچہ اسی کا ہے، آپ اس کو ہی دے دیں، لیکن اس بچے کو دفع نہ کریں، اس بچے کے ٹکڑے نہ کریں. مولا کائنات سمجھ گئے کہ حقیقی ماں یہی ماں. کیسے بھی معاملہ، ایک معاملہ اور پہنچا، دو شخص جا رہے تھے راستے، کھانے کے لیے بیٹھے، ایک کے پاس 3 روٹی، ایک کے پاس 5. اب جب کھانے کے لیے بیٹھے تیسرا شخص بھی آ گیا، اس نے اٹھ کر کے کھایا. جب میں اٹھ کے چلا گیا 8 درہم دے کر کے چلا گیا کہ آپس میں بانٹ لینا. اب جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے کہا بھائی میری 5 روٹیاں تھی، 5 لے لیتا ہوں، تمہاری 3 درہم لے لو. اب یہ 3 روٹی والا اکڑ گیا، نہیں مجھے 50-50 کی بات ہے، آدھا دونوں کا ہوگا، دونوں لڑے، لیکن بات نہیں بنی. پہنچے کس کے پاس فیصلہ کرنے کو پورا معاملہ سنا. حضرت علی نے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا ساتھی آپ کو 3 درہم دے رہا ہے نا، خوشی کے ساتھ لے گا. اس نے کہا نہیں حضور میں نہیں لوں گا، مجھے آدھا چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حقیقتاً فیصلہ ہوگا تو تمہیں 3 نہیں بلکہ 1 ہی ملے گا، تمہیں 1 درہم ملے گا. اس نے کہا حضور اگر فیصلہ فرما لیں میرے حق میں اگر 1 ہے تو 1 ہی لوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. کہا ہماری کتنی روٹیاں؟ کس نے کہا 3. کہا ہمارے ساتھی کے کہا 5. 5 دن کتنی ہو گئی؟ 8 روٹیاں ہو گئی. کھانے والے کتنے تھے؟ کہا 3. تو 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر ڈالو، 24 ٹکڑے ہو گئے. ٹکڑے ہوئے 24. مولا کائنات نے فرمایا اب 8 ٹکڑے تم تینوں نے کھائے. 8 ٹکڑا تم نے کھایا، 8 ٹکڑا تمہارے ساتھی نے کھایا، اور 8 ٹکڑا اس تیسرے مہمان نے کھایا. تو تمہاری روٹیاں تھیں. اب ان کو اگر 3 ٹکڑے کیا جائے تو تمہارے 9 ہی ٹکڑے بنتے ہیں، جس میں سے 8 ٹکڑا تم نے خود کھایا ہے اور 1 ٹکڑا تمہارے مہمان نے کھایا ہے. جبکہ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، اس کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں، اور اس نے اپنے حصے کا 8 ٹکڑا خود کھایا ہے اور اس کے حصے کی 60 ٹکڑے مہمان نے کھائے ہیں. لہٰذا تمہارے حصے میں 1 درہم ہے اور اس کے حصے میں جو ہے 7 درہم. کیا فیصلہ ہو رہا ہے ذہن و شعور میں. لوگ صحابہ اسی لیے کہتے تھے حضرت علی کے سینے کو اللہ رب العزت نے روشن علم و معرفت کا گنجینہ بنا دیا. جنگ صفین، بس مختصر کر کے سمجھ کروں، جنگ صفین پانی ختم ہو گیا، لشکر میں پانی ختم ہو گیا. پانی کا دودھ مطلب نام و نشان نہیں. بڑا ہی پیارا پانی کا دودھ مطلب نام و نشان نہیں. لشکر کے لوگ گئے، کہیں کوئی نشان نہ ملا.
اب مولا کائنات آگے بڑھے، آپ کے ساتھ میں سپاہی بھی ہیں، تھوڑی دور جا کر کے ایک گرجا نظر آیا، ایک گرجا نظر آیا، گرجا گھر کے باہر پہنچے مولا کائنات، راہب سے پوچھا، راہب نے بتایا کہ یہاں سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ لشکریوں نے کہا، مولا کائنات کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور اجازت دے، اس سے پہلے کہ ہماری ہمت ختم ہو جائے ہم پانی تک پہنچ جائیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اپنے گھوڑے کو اپنے وہاں سے پچھم کی طرف موڑا، پچھم کی طرف موڑا، تھوڑی دور گئے، ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے زمین کھودی جائے، اللہ اکبر، یہاں سے زمین کھودی جائے۔ زمین کھودنا شروع ہوا، تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی، ایک پتھر ظاہر ہوا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس پتھر کے نیچے چشمہ موجود ہے، اس پتھر کو ہٹایا جائے۔ سارے ساتھی مل کر کے ہٹا نہ پائے، آخر میں مولا کائنات نے اپنی آستین کو چڑھایا اور پتھر کو ہٹایا۔ جب پتھر کو ہٹایا تو اس کے نیچے سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی کا چشمہ ملا، اتنا خوبصورت پانی، اتنا میٹھا پانی کہ پورے راستے میں ان لوگوں نے ویسا پانی نہیں پیا تھا۔ اب لشکر کے سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں، سب نے پانی بھی پی لیا ہے، مشکیزہ بھی بن لیا ہے، سیراب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اب اس پتھر کو ویسے ہی بند کر دو۔ مولا کائنات نے اس پتھر کو رکھ دیا چشمے کے اوپر، پھر اس جو ہے اب ارشاد فرمایا لشکریوں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ ادھر مٹی ڈالی جا رہی تھی، ادھر گرجا گھر کا راہب آیا اور اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ پیغمبر ہیں؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نہیں میں پیغمبر نہیں۔ اس نے کہا کیا مقرب فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہ بھی نہیں ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتائیے آپ ہیں کون؟ مولا کائنات نے کہا میں پیغمبر کا داماد ہوں، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں۔ اس نے کہا حضور ذرا اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے اسلام قبول کروائیے۔ مولا کائنات نے دست مبارک بڑھایا، اس نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حضرت علی سے پوچھ رہے یہ بتاؤ کیا بات ہے اتنے دنوں تک اپنے مذہب پر قائم رہے اور آج یکایک تم نے توبہ کر لیا؟ اس نے کہا حضور یہ گرجا آپ ہی کے ہاتھ پر فاتح ہونا لکھا ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس چشمے کو کھولنے والا، اس چشمے کو کھولنے والا یا تو نبی ہوگا یا تو نبی کا داماد ہوگا۔ اور آج آپ نے جب چشمے کو کھولا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یا تو آپ پیغمبر ہیں یا پیغمبر کے داماد ہیں۔ حضرت مولا کائنات اس کے بعد اتنا ہوئے کہ آپ کی داڑھی مبارک پر ہو کرتے ہیں اے میرے مولا تو نے مجھے اتنا یاد رکھا کہ اپنی پچھلی کتابوں میں بھی تو نے میرا ذکر کر کے رکھا ہے۔ اسلامیہ خلیفۃ المسلمین حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ کی شہادت کا واقعہ اس میں 17 نومبر کہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک خارجی، وہ ایک خارجی عورت پر عاشق ہو گیا تھا جس کا نام تھا عقاب۔ اس نے مہر میں کیا رکھا تھا 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندھی اور اتنا خطرناک، لیکن اس پر یہ عاشق تھا۔ اب پورا واقعہ بڑی لمبی تفصیل ہے، شارٹ میں نہیں بتا، عاشق تھا، اس نے معذور کر لیا، تلوار تیز کیا، 17 رمضان کو یہ انفاق پہنچا، وہاں پہ جتنے خارجی تھے سب کو اس نے آگاہ بھی کیا کہ آج کی رات ہماری کو ختم کر دیں گے۔ رات میں مولا کائنات سوئے، اس کے خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت علی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میری امت آپ کی اولاد نے مجھے بہت پریشان کیا، میرے ساتھ زیادتی کی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم دعا کرو، علی تم دعا کرو۔ تو حضرت علی نے دعا مانگی یا اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا۔
مجھے ان سے بہتر لوگوں نے پوچھا ہے اب حضرت علی خان نے اتنے میں مؤذن نے آواز دی مؤذن کی آواز کی آواز آپ کی عادت کے رحمت جب مسجد کے لیے نکلتے تھے آواز دیتے ہوئے نماز کے لیے جگاتے ہوئے آتے ہوئے مسجد کے لیے جاتے تھے اچانک وہی ابن ملجم خارجی آیا اور سامنے سے ایسا وار کیا آپ کے پیشانی خودکاری زخمی کنپٹی کھا گئے اچانک ایسا وار کیا اور جب وار ہوا مولائے کائنات کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اس کو بھی رب کعبہ میں قسم نہیں کامیاب لوگ دوڑے دوڑے آئے اس کو پکڑا لیکن مولائے کائنات حضرت علی مسجد میں لے کے جا گیا اور مسجد میں آپ کی نماز جنازہ آپ کے داخل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی بعد میں اس خارجی مسجد کو پکڑ لیا گیا تھا امام حسن نے اسے قتل بھی کیا اس کے ہاتھ کے پیر کو ٹکڑے کر کے کپڑے میں ڈال کر آگ بھی لگا دی واسطے جہنم میں مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 برس 8 ماہ اور کچھ دن آپ نے خلافت کا انجام دیا شاہ شمشیر شاہ خیبر پرتبے قدرت کے کافی سلام حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کے صدقے میں اس طریقے کو کامیاب بنائے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام علیکم
سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كل القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه اجمعين ابدا دائما سرمدا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حرمت سے مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، قادری کا قادری قادری جو میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے، ملکہ کریمہ کا صدر رمضان مدر سر شان سے لے کر کے بھی تیرے تیرے محبوبان وارگاہ حضور کا ذکر خیر ہوا، نحو مناقب صداعت تلاوت کلام اللہ، بیانات صلاۃ السلام وغیرہ، نظر و نیاز کا اہتمام و احترام، حاضرین محضرین حاضری کی سعادت حاضر کی مولا کریم میں کسی قسم کی کوتاہی خطا خامی لغزش ہوئی مولا کی فضل سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب خیر معاف فرما اور ان سبوں کو تم نے مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم نے مقدس بارگاہ سے اس کا لوگ بھی اجر و ثواب عطا ہو، اس میں بے حساب بے شمار رحمت برکت شامل فرما کر سب سے پہلے سوالے کونے سلطان ادارے روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقدس بارگاہ سے کرم میں پیش فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب رسول اللہ انبیاء کرام یا رسول اللہ اعظم کے مقدس بارگاہ میں کرم نازل قبول فرما. اللہ خاندان والے بیت دارو اجازت مہران محضرون مرون کرام بنات ماہرات پنجتن فاقد اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں کرم نازل قبول فرما. شہیدان اسلام مجاہدین اسلام کی حیثیت کے ساتھ جملہ شہیدان کربلا بالخصوص سید الشہداء سیدنا سرکار امام عالم مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا سرکار علی سرکار علی سرکار قاسم سرکار محمد ابراہیم و جملہ شہیدان کربلا جملہ شہیدان اہل بیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں کرم نازل قبول فرما. مولا سید سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ چار مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وسلم کریم، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، مقدس بارگاہ سے کرم نازل قبول فرما. مولا جملہ تابعین کرام ائمہ والشہیدین اولیاء کرام شیخ الاعظام قربان دین اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس بارگاہ سے کرم نازل قبول فرما. مولا تمام دنیا کے تمام سلاسل کے قربان دین مشائخ اعظام کی مقدس بارگاہ نے کرم نازل مولا قبول فرما. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات سے ان سب کا ثواب جميع مومنات مسلمین مسلمات کی مسلک اہل سنت والجماعت کی ارواح کو عطا فرما. مولا کریم کی اعلی و مولانا حضرت نور اللہ نور کی روح پاک اس کا ثواب بے حساب عطا فرما. مولا کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات رسول سے اس محفل پاک کے بسانے سجانے میں جن لوگوں نے جس طریقے سے دامِ دل میں قدم سے حصہ لیا تعاون کیا، جو لوگ اس میں حاضر آئے اور جن لوگوں نے باہر سے کہیں سے بیٹھ کر کے سماعت کیا، مولا کریم سب کو دارین کی تمام سعادتوں سے مالا مال فرما. اور سب کے رزق کی شادی عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، بیماروں کی شفا کاملہ صحت تامہ عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو قرضدار اور ہمارے قرض سے نجات عطا فرما، جو اولاد ہو ان کو صالح اولاد عطا فرما. مولا جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزی عطا فرما. مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. جو بہن بیٹیاں شادی کے لائق نہیں آتے مولا غیر سننے صالح ایمانی اور اسلامی رشتے کا انتظام فرما. مولا ہم سب کو ایک بنا دے، ایک بنا دے، ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. تمام مسلمانان اہل سنت کے علم میں عمل میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرما. مولا کریم اس مسجد و مدرسہ دارالمجدیہ برکاتیہ جدید مسجد اس کے جملہ معاونین، جملہ محبین وہ جملہ اراکین اور انتظامیہ کمیٹی اور جتنے بھی لوگ مولا اس میں پیش رہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی تعاون کرتے ہیں، مولا کریم سب کو دارین کی تمام سعادتوں سے مالا مال فرما. مولا سب کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہداء کربلا کا خصوصی انہیں صدقہ عطا فرما. مولا کریم اس مدرسے کے جملہ اساتذہ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرما. مولا سب کے رزق میں خوشحالی عطا فرما.
مولا کریم اور طلباء کے سینوں میں خوشحالی عطا فرما، ان کے سینے میں روشن اور منور فرما، ان کے ذہن میں وسعت عطا فرما، مولا ان کو حافظ و قاری عالم بنا، دین کا سچا سپاہی بنا۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما، تو ستار ہے، ہم سب کے عیبوں کو چھپا لے، تو غفار ہے، ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے۔ مولا کریم ہے، خصوصیت کے ساتھ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارکہ کی زیارت نصیب فرما، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی نسل سے جہاں پر رات دن اولاد تیری رحمت برستی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دم آخری اللہ ہم سب ہوں مدینے میں سنہری جاری سامنے ہو اور لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔